معزز سامعین حضرات، اللہ پاک نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا، ایمان جیسی عظیم دولت سے ہمیں مالا مال کیا۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ذی الحج کا مہینہ سن 1444 ہجری جون 2023 2-4 دن کے بعد آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، ایمان عطا کیا۔ مالک الملک ہم سب کے بارے میں جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان سے کمی کوتاہی ہونی ہے، لغزشیں، خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں یہ انسان سے ہونی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی ایسی بات یا ایسی غلطی نہ سرزد ہو سکتی ہے نہ ہوئی ہے، معصوم ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد یا ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان سے کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ ہم سب مسلمان، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں۔ صبح سے شام تک کبھی ہم اپنے گناہوں کو گنے تو صحیح، کبھی زبان گناہ کر رہی ہے، کبھی آنکھ گناہ کر رہی ہے، کبھی کان گناہ کر رہے ہیں، کبھی انسان حرام کما رہا ہے، کبھی دھوکہ دے رہا ہے، کبھی فراڈ کر رہا ہے، مطلب کس کس طرح کے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے کرم کیا، کئی ایسے مواقع ہمیں عطا فرما دیے کہ مسلمانوں اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، میری رحمت کی طرف دیکھنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، توجہ سے بات کو سمجھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ پہلا سوال ہے، قسم انسان اٹھاتا ہے کسی کو یقین دلانے کے لیے۔ مسئلہ سمجھ لیں، کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سچی قسم اٹھانا بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک بات کا آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے، آپ قسم اٹھا کر کہیں میں نے کیا ہے، نہیں کیا قسم اٹھا کر کہیں نہیں کیا، کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں۔ سچی قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جھوٹی قسم پر انسان سوچے، جس کا کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، غلط تفسیر ہے۔ قسم انسان اٹھاتا ہے، مسلمان اٹھاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آتا ہے۔ والسماء، آسمان کی قسم، واللیل،
رات کی قسم، والضحیٰ ضحیٰ کی قسم، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی۔ والصبح صبح کی قسم۔ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کرنا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی عظمت ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، تم اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ جب میں بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک اس کی قسم اٹھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ والفجر فجر کی قسم، اس سے مراد نماز فجر ہے، فجر کا وقت ہے۔ اس کو لوگ ہم تو عام سمجھتے ہیں، تبھی تو نیند میں گزار دیتے ہیں، رات کو لیٹ سوئیں گے، صبح 10-11 بجے اٹھیں گے۔ مسلمان کا تو یہ طریقہ نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ تاکہ فجر سے پہلے اٹھ کر فجر کی تیاری کر سکو۔ تو فجر کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی، مطلب کہ فجر بہت اہم ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک یاد رکھو، عشاء اور فجر کی نماز یہ دونوں نمازیں منافقوں کے لیے وحی، مسلمان کے لیے نہیں۔ مسلمان آرام سے عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی پڑھتا ہے، کبھی کبھار مسٹیک ہو جائے الگ مسئلہ ہے، روٹین نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہفتے میں ایک دن بھی نہ پڑھے، مہینے میں کبھی کبھار پڑھ لی، تو وہ مسلمان کیا منافق ہے؟ اللہ کے نبی کی فتوے کی زبان سے وہ منافق ہے، کیونکہ اس کے لیے فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہے۔ اب یہ ہم سوچیں ہم مسلمان ہیں یا کہ خدا نہ خواستہ دوسری لہر میں جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، سمجھ لینا۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہر انسان کے پاس ٹچ موبائل ہے، نیٹ ہے، چینل ہے، ہر بندہ وہاں یوٹیوب پہ بیٹھا پیسہ کما رہا ہے، نئی نئی باتیں لا رہے ہیں، اور بے وقوف ہم ہیں کہ ہم سب کو سنتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی صحیح آدمی کو سنو، غلط کو سنو گے وہ تمہارے نظریات خراب کرے گا، تمہارے عقائد خراب کر دے گا۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آج کل لوگ پیسہ لے کر یوٹیوب پر مولویوں کا روپ دھار کر بیٹھے ہوئے اور لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ لوگ جاہل، انہیں کو سب کو سمجھی جا رہے، پتہ ہی نہیں اس کی نسل کیا ہے، یہ ہے کہاں کا، یہ پڑھا کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی میں آپ بجائے جنت کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ نہ سنا کرے ہر بندے کو۔ مولانا شیخ علی صاحب تھانوی سب کو رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ غیر مذہب کی کتاب نہ پڑھو۔ بات تو سننا دور کی بات ہے۔ خیر، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ سب علماء نے لکھا ہے ذی الحجہ کی عید سے پہلے جو 10 راتیں ہیں یہ مراد ہے۔ ابھی 2-3 دن کے بعد عید کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ، پھر وہ 10 راتیں شروع ہو جائیں گی۔ ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ کیا مطلب؟ ہمیں بتلایا کہ مسلمانوں یہ 10 راتیں معمولی نہیں ہیں، یہ عظیم 10 راتیں ہیں، بابرکت 10 راتیں ہیں۔ کہیں ان 10 راتوں کو منڈیوں میں جا کر جانور دیکھتے دیکھتے نہ گزار دینا، یا ان 10 راتوں کو بازاروں میں نہ گزار دینا، تھوڑا اہتمام کر لینا۔ توجہ کریں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو 10 راتیں ہیں، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ، یہ جو 10 دن ہیں، 10 دن اور 10 راتیں، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں،
ان کے اندر جو آپ نیک عمل کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، اذان، نماز، قرآن، روزہ، جو نیک اعمال آپ کریں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کو وہ نیک عمل سارے سال کے برابر ان میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی پورا سال آپ قرآن پڑھیں ثواب تو ہے، لیکن ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں پڑھیں گے ثواب وہ ہے جو پورے سال میں نہیں ملے۔ پورا سال روزہ رکھو ثواب ہے، ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں روزہ رکھیں گے ثواب بڑھ جائے گا۔ اور آگے فرمایا یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ 9 روزے بنتے ہیں، کیونکہ 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، تو 9 روزے جو ہیں ہر روز ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ثواب۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ راشد صاحب یوم عرفہ نظر میرے پڑ رہے ہیں، گئے تو پھر پہنچ گئے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک روزہ، اور باقی جو ہے وہ ایک سال کے برابر۔ اتنی بڑی بات، اور ان میں جو عمل ہم کریں گے وہ باقی سال کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ اچھا جو راتیں ہیں وہ سن لیں، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس بات ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ رمضان میں شب قدر آتی ہے، آخری عشرہ میں آتی ہے، اور ایک رات ہوتی ہے، طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 9 راتیں جو ہیں 10 راتیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ کنفرم شب قدر ہے، کسی قسم کا اس میں تذبذب بھی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے۔ شک اس لیے نہیں ہے اللہ نے ان کی قسم اٹھائی، اور اللہ کے محبوب امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی کہ 10 راتوں کی فضیلت ہر رات شب قدر کے برابر۔ اتنی بڑی بات، جب اتنی مبارک راتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہم ان راتوں کو ضائع کیوں کریں؟ اس لیے ان دنوں کو غنیمت جانیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ دن ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک یہ دے رہے ہیں، باقی زندگی کے کام کو سارا سال ہم کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں ختم ہونے، وہ ایک ہی دن ختم ہونے ہیں جب اعلان ہونا ہے، اس سے پہلے چل سو چل ہے۔ تو ان 10 راتوں میں کم از کم بندہ تھوڑا سا وقت نکال کر صدقہ خیرات بھی کرے، تاکہ صدقے کا ثواب شب قدر کے برابر ہو، اور دوسرا قرآن پاک تھوڑا سا پڑھے، نفل 2-4 پڑھ دیں، اسی طرح تسبیحات کر لیں، تاکہ وہ بھی ان لوگوں میں آ جائے جو شب قدر میں عبادت کرنے والے ہیں۔ اور بڑا آسان سا نسخہ ہے ان راتوں کو کمانے کا، صرف ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہے۔ وہ کیا؟ عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیں، نماز کھڑی ہوتی ہے 9:15، 9 بجے مسجد میں آ جاؤ، 9:05 پہ آ جاؤ، 9:10 پہ آ جاؤ، نماز سے پہلے پڑھ، امام کہے اللہ اکبر، یہ تکبیر اولیٰ ہے، امام کے ساتھ اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، سلام کر دیا۔ اسی طرح فجر کی جو نماز ہے، فجر کی نماز میں ٹائم دیکھ لو، ٹائم سے 5 منٹ پہلے آ جائے، اور جب امام کہے اللہ اکبر آپ بھی ساتھ ہی اللہ اکبر، یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ تکبیر اولیٰ میں امام کے ساتھ مل گئے، عشاء میں، فجر میں، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں
پوری رات عبادت کرنے کا اللہ ان کو ثواب دیتے ہیں، پوری رات کا ثواب۔ صرف تھوڑی سی ہمت، یہ کہ 5 گھنٹے رات کو جاگو، 10 گھنٹے جاگو، نہیں، 2 نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور یہ 9 راتیں 10 راتیں شب قدر کے دوران، اور شب قدر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں جو ثواب ملتا ہے، 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں، 1000 مہینے میں جو ثواب ملتا ہے، اس ایک رات میں عبادت کر لو، اللہ اس سے زیادہ جو ثواب عطا کرے۔ تو ان دنوں کو غنیمت سمجھیں، پورے سال میں جو دن ہیں ان سے اللہ پاک نے ان کو اہمیت دی، فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، من عمل فی ایام افضل منہا فی ھذہ، کوئی عمل، توجہ کرنا، کوئی عمل ان 10 دنوں کے اندر جو عید سے پہلے آتے ہیں، کوئی عمل اتنا اللہ کو محبوب نہیں ہے جتنا باقی سالوں کی، باقی سال کی بنسبت ان دنوں میں اللہ کو عمل محبوب ہے، باقی سال میں نہیں ہوتا کوئی عمل بھی۔ توجہ، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، اسلحہ لے کے وہ جا رہا کافروں کے مقابلہ میں، تو وہ بھی باقی دنوں میں اگر وہ جہاد کرتا ہے تو ان دنوں میں سبحان اللہ کہنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے؟ ہاں، ان دنوں میں جو تسبیحات کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، قرآن پڑھے گا، باقی دنوں میں جہاد کرنے سے بھی افضل ثواب۔ تو یہ دن معمولی نہیں ہے، اس کی آؤ ہم تیاری کریں، فکر کریں۔ ایک حدیث پاک اللہ کے نبی نے خود فرمایا ان دنوں میں خوب اللہ کی تسبیح بیان کیا، سبحان اللہ، چلتے پھرتے، نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت، نہ اس کے لیے مسجد کی ضرورت، نہ اس کے لیے جائے نماز کی ضرورت، جہاں بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی ہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ اور کس کے لیے پڑھنا ہے؟ بولو، اور نیکیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نیکیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کو بتانا ہے، اب کسی بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں نے اتنی تسبیح کی ہے، میں نے یہ کیا، نہ، اس کو پتہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ جب اکیلے بیٹھ کے آپ پڑھیں گے ان دنوں میں، سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، تسبیحات کر لی، درود شریف پڑھ لیا، سورہ اخلاص ہر بندے کو آتی ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ان دنوں میں آپ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ پڑھتے رہو، بار بار، کئی قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کا پتہ کب چلے گا؟ آخرت کے اندر، کہ جہاں پر انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اور وہاں کوئی نیکی دینے والا نہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک نے کہہ دیا ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج ان بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر انسان حلال حرام کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن اللہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں؟ سنو، سورہ عبس، یوم یفر المرء من اخیہ، اخی بھائی کو کہتے ہیں، جس دن آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے، سکا بھائی۔ بات سنو، ٹائم نہیں ہے، ایک نیکی، کوئی نیکی نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، سکا بھائی بھاگ جائے گا، وہ واضح دیتے ہوئے بات سنو، نہ کوئی نہیں۔ وَأُمِّهِ، لو، ماں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ماں بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ قیامت کے دن جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا، بچہ ماں کو پکارے گا، اماں جی بات سنو، نہیں بیٹا میرے پاس وقت نہیں۔ ماں بیٹے کو پکارے گی، بیٹا بات سنو، اماں جی سوری میرے پاس وقت نہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ میں، آگے کہا وَأَبِيهِ، باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ یہاں باپ بچوں کے لیے جانیں قربان کرتا ہے، بچہ باپ کے لیے، لیکن قیامت کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ باپ ادھر جا رہا ہے، بیٹا ادھر جا رہا ہے، بیٹی ادھر جا رہی ہے، ماں ادھر جا رہی ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ، بیوی چھوڑ کے بھاگ جائے گی،
میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ بیوی کہے مجھے اپنی فکر پڑی ہے، خاوند کہے گا مجھے اپنی فکر پڑی ہے۔ اگر بیوی خاوند کو بلائے گی وہ کہے گی سوری میرے پاس کچھ نہیں ہے، بیوی خاوند بیوی کو بلائے گا وہ سوری کر دے گی، وصاحبتہ بیوی بھاگ جائے گی، وبنیہ اور اپنے بچے اولاد کنبہ قبیلہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، صرف آدمی اکیلا رہ جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ کہتے ہیں ایسی حالت بنی پڑی ہوگی، یہ ساری دنیا چٹیل میدان ہوگا، یہاں کوئی مکانات کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی قیامت آنی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے، چٹیل میدان ہوگا، وہاں ساری دنیا ہوگی، پہچان ہوگی وہاں پر بھی، ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ وہاں کام کیا آنا ہے؟ نیکی، وہاں نیکی کام آنی ہے۔ آج ہمیں اللہ نے یہ مہلت دی ہے کہ 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے آپ کو دیے جا رہے ہیں، ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ مسلمانوں زندگی میں تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، اللہ پاک آواز دے رہے ہیں آؤ ان 10 راتوں کے اندر اللہ کے سامنے آ کر نفل ادا کرو، اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ پاک ایسے ہاتھ پھیلا کر لوگوں کو بلاتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے آئے، میں اس کی بخشش کرتا ہوں، جو رزق لینا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کو رزق دیتا ہوں، جو بیمار ہے وہ آئے، میں اس کو صحت دیتا ہوں، جو پریشان ہے وہ آئے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہوں۔ یہ اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، ہاں یا اللہ ہم حاضر ہیں، ادھر آنے کی دیر ہے، ادھر اللہ پاک بخشش کا قلم پھیر دیتے ہیں، معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ ان دنوں کو خدا کے لیے ضائع نہ کیجیے۔ آج ہمیں ان باتوں کو بتاتا کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس سننے کا وقت نہیں ہے، اس لیے ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارا باقی سال اور یہ دن بالکل برابر ہوتے ہیں، بلکہ ان دنوں میں عید کا سیزن ہوتا ہے، ہم ٹائم اور گزاروں میں گزارتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے بھی نکالنا چاہیے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے مسجد میں آ گیا، نہ مسجد میں آؤ، عشاء فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، گھر میں ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرو اور اپنے انداز میں کرو۔ یہ جو ہم اس چکر میں پڑھتے ہیں، مجھے قرآن کی دعائیں یاد نہیں، مجھے حدیث یاد نہیں، مجھے فلاں یاد نہیں، اللہ پاک اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے دل کی تڑپ دیکھتے ہیں، ہمارے دل کی تڑپ کیا کہتی ہے، ہم اللہ کو کہنا کیا چاہتے ہیں، اور وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ عربی زبان میں کہیں، آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، وہی بات آپ اپنی بولی میں کہیں اور اپنے لب و لہجے میں کہیں، اس طرح کہیں جیسے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں۔ کبھی اللہ سے ایسی باتیں کر کے دیکھو۔ میں کل ایک جملہ پڑھ رہا تھا، آپ کے دل میں درد ہو، اس درد کو لے کر آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور اللہ آپ کو نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس درد کو لے کر اللہ کے سامنے بیٹھو، اللہ سے اپنے مسئلے حل کراؤ۔ یہ دن اللہ ہمیں دے رہا ہے 10 دن اور 10 راتیں، ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات شب قدر کے برابر۔ اپنے گھروں میں جا کر اپنی ماں کو بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا ان دنوں کو ضائع نہ کرو، پتہ نہیں اگلے سال آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ رمضان میں شب قدر ایک ہوتی ہے، اس کے لیے ہم راتوں کو جاگتے ہیں۔ آؤ، اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا، مبارک راتیں دی اور ہر رات شب قدر کے برابر دی ہے۔ ہمارا کام عبادت کرنا ہے۔ حدیث پاک سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ جب رات کو عبادت کریں گے اور یہ سوچ کر میں شب قدر کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فتویٰ آپ کو سنا دیا، قرآن کی آیت آپ کو سنا دی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ ان راتوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے یہ راتیں عام راتیں نہیں ہیں۔ چاند نظر آنے کے بعد عید کے
دن تک جو 10 راتیں ہیں، یہ شب قدر کی راتیں ہیں، ان کو ضائع نہ کرو، اللہ کے سامنے آ کر بیٹھو۔ اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے، کون سے درجات دیں گے، اور قیامت کے دن جس دن آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، ان راتوں میں جو عبادت کی ہوگی، شب قدر کی عبادت کے برابر ایک ایک نیکی کتنی بڑی ہوئی ہوگی، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ دوسری بات قربانی والا عمل ہے، ایک ہی حدیث کی وضاحت کرتا ہوں، یاد رکھو مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، اللہ ہمیں ایسا بننا نصیب فرما دے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، نبی کے نقش قدم پر چلنا نصیب کر دے، اپنے نبی کا کیا کہتے ہیں محبت ہمیں عطا فرما دے۔ پیغمبر مدینہ منورہ میں ہیں، وقت گزر رہا ہے، اٹھاؤ احادیث، آج ہم کھاتے پیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے فضول خرچیاں کرتے ہیں، لیکن قربانی کا موقع آتا ہے مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ یہ قربانی مجھ پہ فرض ہے کہ نہیں ہے، تیرے اوپر ٹچ موبائل لینا فرض ہے، تیرے اوپر بنگلہ بنانا فرض ہے، تیرے گھر میں 60,000 کا فریج رکھنا فرض ہے، تیرے لیے 4 لاکھ کی 10 لاکھ کی گاڑی لینا فرض ہے، تیرے لیے اور بینک بیلنس 20 لاکھ رکھنا فرض ہے، قربانی فرض نہیں ہے۔ او خدا کے بندو، چھوڑو ان باتوں کو، اس نبی سے محبت کا ثبوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی ہر سال قربانی کرتے تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج جتنی دولت ہمارے پاس ہے، اس وقت صحابہ کے پاس ایسے دولت بھی نہیں تھی۔ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، خالی ہے، لیکن آج ہمارا خالی پچھلا والا پلان بک رہا ہو، اور پتہ ہو بھی 10 کیا کہتا تھوڑا سستا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ جائیں گے، ویسے ہم خالی آتے ہیں، کوئی حالات ہی نہیں، کوئی مر گئے، کوئی فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ قربانی کے لیے تو کم از کم اس مالک کے لیے دینی ہے، اس کے لیے بندہ آگے بڑھے، ہاں میں دوں گا قربانی، یار کیا ہے، آج کل حصے ڈال رہے ہیں 20,000 21,000، کیا ہے، 60 بار، کوئی ہر روز کی بات نہیں ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا کہ بندو، کبھی اللہ کے ساتھ سودا کر کے تو دیکھو یار، ہم لوگوں کے ساتھ سودے کرتے ہیں، 10 روپیہ مارجن ہو، ہم کل چلیا ڈن کر دیں، وہ وہاں 10 نہیں، حدیث پاک میں کیا آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ 14 اگست ہم مناتے ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں کون کون سے ڈے بنا لیے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہے، فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، وہ اس ڈے کو بنا دو۔ ہم عیسائیوں کے پیچھے لگ کے پتہ نہیں کون کون سے ڈے بناتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم قربانی کرتے ہیں، ثواب کیا ہے؟ مشہور حدیث آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، ولیوں کو مانتے ہیں، ولی کی نہیں مانتے۔ اپنا اپنا محاسبہ کرو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آج اگر پاکستان میں کوئی تاجر یہ اعلان کر دے کہ میرے ساتھ سودا کرو، میں آپ کو 10% 20% نفع دیتا ہوں، ہم سب تیار ہو جائیں گے۔ کوئی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 گنا 20 گنا کروڑ گنا دے رہے ہیں، ہم لینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اندر خالی ہے، نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو غلامی رسول میں 20,000 نہیں خرچ کر سکتا، موت کہاں قبول کرے گا؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے بندو آگے بڑھو۔ میں پڑھ رہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیے تھے۔ کتنے؟ کہو کہو، شاید آپ کے دل پہ بھی اثر ہو جائے گا۔ کتنے اونٹ؟
ایک اونٹ اگر 5 لاکھ کا بھی ہو کتنے کروڑ بنے گا؟ بناؤ بیٹھ۔ اللہ کے نبی نے 62 اونٹ خود کیے، سنت، پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھوں سے 62 اونٹ ذبح کرتے رہے۔ باقی 37 جو اونٹ تھے وہ حضرت علی نے ذبح کیا۔ علی کے چاہنے والے تو سارے بنتے ہیں، مولا علی سے بڑا پیار ہے، اور مولا علی تو 37 اونٹ ذبح کر رہا اللہ کے نبی کے ساتھ ملا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیاں 2 کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا 2 کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے نبی کی طرف سے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے؟ اللہ کے بندوں شادیوں پر اور موقعوں پر کتنا ہم خرچ کر دیتے ہیں؟ کیا ہم ایک 20,000 21,000 کا حصہ اللہ کے نبی کی طرف سے نہیں ڈال سکتے؟ نالو بڑا بکرا، لیکن ثبوت پیش کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ پتہ چلے آپ کی محبت ہے کہاں۔ اور یہ تجربہ ہے، جب اللہ کے نام پر اللہ کے نبی کی طرف سے آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ پتہ نہیں 1 مہینے میں آپ کو اتنا نفع آئے گا، آپ کو سوچ بھی نہیں ہوگی۔ بات ایمان کی ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے تو میرے نبی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اور کرو گے ارادہ تو کرو، یار میں کون سا آپ کو پتہ چکرا رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہوں، میرا فرض ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے تہجد کے ٹائم دعائیں مانگتے چلیں گے، اور اللہ کے نبی ہماری طرف سے قربانی کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں یہ دعا مانگا کرتے، یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے، وہ ہماری طرف سے قربانی کر کے گئے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اپنی طرف سے ہمت کرو، اپنے بچوں کو سبق دو، بیٹا یہ تیری طرف سے، یہ تیری طرف سے اللہ کے نبی کی طرف سے کر رہا۔ اپنی بیگم سے کہو یہ آپ کی طرف سے ہے، اور یہ آپ کی طرف سے اللہ کے نبی کی طرف سے بھی کر رہا۔ کوشش تو بندہ کرے نا، اللہ سے مانگے تو صحیح ہے، بندہ تھوڑا آگے بڑھے تو صحیح، جانور مناسب لے لو، 1 لاکھ کا ویلا مل جائے گا، اس میں 7 قربانیاں ہیں، آپ گھر میں 3 افراد ہیں، 4 ہیں، 3 حصے اللہ کے نبی کی طرف سے ہو جائیں۔ پورا سال گوشت کھاتے نہیں ہیں، ان 3 حصوں کا گوشت تقسیم کر تو کیا ہوگا، قیامت آئے گی۔ اور آج ہم تو بہت سمجھدار ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بکرے بھی جمع کریں گے، دمبے بھی کریں گے، گائے بھی کریں گے۔ گھر کے لیے بکرا ہے، غریبوں کے لیے گائے ہے۔ آواز سبحان اللہ، کتنی دیر عقل سمجھداری ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو قربانی کر رہا ہے یا اپنے نفس کو راضی کر رہا ہے؟ کیا بکرا تو ہی کھا سکتا، غریب نہیں کھا سکتا؟ تیری فریج میں دانے ساری جا سکتی ہیں، غریب کا دل نہیں ہے بیچارے کا، اس کو بڑے بڑے ہڈی ملتے ہیں بیچارے کو؟ نہیں، بکرا ہے 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، تب پتہ لگے گا قربانی کی ہے۔ اگر بکرے سارے گھر کے فریزر میں چلے گئے اور گائے بیٹھائے اور جہاں 2 گائے قربان کر دو، مالک دیکھ رہا ہے۔ قربانی کس کے نام پر دیتے ہیں؟ بولو، اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں تیری فریج میں کیا کچھ پڑا ہے؟ پتہ ہے اللہ کو؟ ٹینشن کی بات نہیں، وہ خود ہی فیصلہ کرے گا تو نے میرے لیے دی ہے یا اپنے لیے دی ہے، تو نے بکرا میرے نام پہ دیا ہے یا اپنے کھانے کے لیے دیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو تقسیم کر اس کو، وہ تو اس کی مہربانی ہے۔ اس نے کہا ایک حصہ اپنے پاس رکھ تاکہ تو پریشان نہ ہو، 2 حصے اس تقسیم کر۔ آخری بات سن لیجیے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پر کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال پر نیکی ہے۔ آپ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، ہر بال پر نیکی۔ فرمایا یہ اون ہوتی ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، چھترا ہے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے۔ فرمایا اون کے ہر ریشے پر بھی نیکی ملے۔ اتنی اون لے کے آپ اس کو گننا چاہیں گن لیں گے؟ آج تک سائنس نے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی جو دمبے کی اون گن کے بتائے کتنے بال ہیں۔ کھربوں پتی بن جاؤ اللہ کے بندو، کھربوں پتی، اور اگلے سال پتہ نہیں قربانی آپ نے دینی ہے کہ نہیں دینی۔
زندہ رہیں گے تو دیں گے نا، نہ رہیں گے تو نہ دیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے رشتے دار کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ جو ہمارے بڑے چلیں گے ہم ان کی طرف سے کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے ہماری طرف سے وہ کریں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے دو، تہیہ کرو کہ ہم نے قربانی دینی ہے انشاءاللہ، کھرب پتی بننا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے کہو یا اللہ تیرے نبی کا فتویٰ ہے، دنیا کے مولوی مفتی جھوٹ بول سکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہہ دیا کہ تجھے دمبے چھترے کی اون جو ہے اس کے ہر بال پر نیکی ملے گی، اللہ کے بندو آپ 50,000 خرچ کر دیں گے، 40,000 کر دو گے، اللہ آپ کو کھربوں واپس کریں نیکیاں۔ اور سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ بولو سستا ہے، کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے، چاند نظر آ جائے، ناخن اور بال یہ 2-4 دن ہیں، پہلے کاٹ، چاند نظر آنے کے بعد قربانی کے دن تک یہ کاٹنا جائز ہے۔ مسئلہ سمجھو، سارے مفتی نہ بن جائے گا، جائز پھر بھی ہے لیکن مستحب ہے کہ نہ کاٹے۔ اگر کوئی کاٹ لے اس کو گناہ گار نہیں ہوگا، یاد رکھنا کہ میں قربانی کرنی ہے، مجھے کاٹ لے، کوئی اس نے گناہ نہیں کیا۔ مستحب کا مطلب کیا ہے؟ نفل، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں۔ اس میں ہم اتنی سختی کرتے ہیں کہ بدل قربانی کرنی ہے، ناخن کو کٹے ہوئے، کوئی قربانی نہیں ہوئے، اور کیا قیامت آ گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا، جائز ہے، کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ گالی دینا گناہ ہے، اس سے بچو، بد نظری کرنا گناہ ہے، اس سے بچو، گالی دینا، دھوکہ دینا اور کیا ہم کرتے ہیں، اس سے بچو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ہوتا ہے کر لو۔ اگر درمیان میں کاٹ بھی لیجیے، کوئی قیامت کچھ نہیں ہوگا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ گناہ ملے گا۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اس کو اتنا سخت بنا لیا ہے، کوئی بندہ مخالف سارے مفتی بن کے اللہ تیری تو قربانی نہیں ہونی، تو قربانی قبول کر لینا، اس کی تو نہیں ہونی۔ اس لیے کوئی ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں، چاند نظر آنے سے پہلے کر لو، عید تک ایسے مستحب ہے کہ نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ اور عمل نصیب کرے۔